سمجھ لگی؟ ایسی جگہ جتھے کدی حکومت اسلام دی نہ بنی اتے پاویں لوگ نماز جمعہ عیدین کرتے بھی ہون نا، وہ قدیم دار الحرب ہوندا ہے، اتے ساری یہ چیزاں باطل صحیح ہوندیاں ہی نہیں، کرن گے تے صحیح نہیں ہوندی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار فتاوی رضویہ شریف فرماندے نے جہاں سلطنت اسلامی کبھی نہ تھی نہ اب ہے، وہ اسلامی شہر نہیں ہو سکتا، نہ وہاں جمعہ و عیدین جائز، اگرچہ وہاں کے کافر سلاطین بادشاہ یعنی شاعر اسلامیہ کو نہ روکتے، اگرچہ وہاں مساجد بکثرت ہوں، اذان و اقامت جماعت علی الاعلان ہوتی ہے، یعنی تکبیر جماعت دی اذان علی الاعلان ہوتی ہے، اگرچہ عوام اپنے جہل کے باعث جمعہ و عیدین بلا مزاحمت ادا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ آگے نام لے رہے ہیں جی جیسے کہ روس و فرانس و جرمن و پرتگال وغیرہ اکثر بلکہ شاید کل سلطنت ہے یورپ کا یہی حال ہے، یعنی اتنے نہ جمعہ صحیح نہ نماز صحیح، سمجھ لگیا؟ نماز کیڑی عیدین کیڑی، نہ جمعہ صحیح نہ نماز عیدین صحیح، پڑھتے ہیں تو جہالت نال پڑھ رہے ہیں، تو اتنے ظہر فرض ہوتا، جمعہ پڑھنا انہوں کا جائز ہی، عیدین پڑھنا جائز ہی نہیں۔ یورپ کے ملک جڑے ہیں سارے دار الحرب نے، کیا اعلی حضرت سرکار نے اس لیے فرمایا کہ شاید کل سلطنت ہے یورپ کا یہی حال ہے، کہ وہ سارا یورپ کیے، حالانکہ اتنے جمعے بھی ہوں، مسجد ہی بہت ہیں، عیداں بھی پڑھی کہ نہیں ہوں، قربانیاں بھی ہوں، لیکن کیونکہ وہ ایسا لانتی منحوس علاقہ ہے یورپ دا، شاید کوئی علاقہ بچ جائے جی میں اندلس یورپ میرے خیال شامل ہے، سپین شامل ہے نا، جڑے جڑے علاقے پہلوں اسلامی بادشاہاں دے کول ہے سن، اتے ہوں جمعہ عیدین وغیرہ یہ جاری ساری نے، تو انہیں یورپ والے روکے نہیں ڈکے نہیں، اتے صحیح ہون گے۔ یورپ کے وہ علاقے جی برطانیہ امریکہ ہے، یہ وہ منحوس تھاواں نے جتھے اللہ تعالی دا حکم کدی نہیں چلیا، انہاں تے کوئی ایڈی لعنت نحوست ہے، ایتھے اللہ تعالی دا حکم قانون چلے ہی نہیں، بلکہ ادھر سے نبی کو نہیں گیا، کوئی بھی نبی نہیں گیا، تو یہ جا علاقے جڑے نے وہ دار الحرب، وہ قدیم دار الحرب نے، سمجھ لگی بھائی؟ اتے پھر جمعہ عیدین صحیح نہیں ہو سکتے، پڑھا نہیں کہ باطل ہو جائے، اتے دوسری نمازاں پڑھنی فرض ہو جائیں، فرض نے، سمجھ لگ گیا؟ اچھا ایک ہوتا ہے دار الحرب جدید، یعنی نواں بنے، کہ پہلو اسلامی سلطنت اتنے ہے سی، مثلا ایک جگہ اتنے پھر کافراں قبضہ کیا، انہاں قبضہ کر کے یکسر
اسلام دا سارا کچھ ختم کر نہ جمعہ رہن دیتا، یعنی قانون ہے اسلام دی حکومت بھی گئی، اسلام دی نشانیاں بھی ختم، وہی جمعہ عیدین قربانی ہاں جی جنازہ یہ بھی انہوں نے ڈک دیتا۔ شاعر اسلام جنہوں آندے نے اسلامی نشانیاں بھی انہوں ختم کر دی۔ اگر ایسی تھا چاروں طرف اسلامی سلطنت دے گھیرے چوے ادھر ادھر اسلامی بادشاہیاں ہون وچ اے جی بادشاہ ہو پھر بھی انہوں اساں دارالاسلام شمار کرنا سمجھ لگی۔ تے جے یہ بھی نہ ہوئے درمیان چودے تے دارالحرب دے کوئی اسلامی سلطنت بھی نہ ہوئے، وہ جوڑی کھڑی ہوئے تو جنگل ہوئے، دارالحرب یورپ تھی وہ اس ملک دے درمیان جہد اسلامی پہلا حکومت سی اور کافراں قبضہ جا کیتا وہ درمیان کوئی اسلامی سلطنت نہ ہوئے۔ دارالحرب بننا یہ دارالحرب جدید نواں دارالحرب بننا ہوئے تو اسی طرح بننا سمجھ لگ گیا۔ ہوں دارالاسلام دارالحرب یہ دو دا فرق تو آ گیا کہ دارالاسلام وہ سی جس دے اتنے اسلام دی حکومت جاری ہو جے جاری نہیں تے کدی رہی ہو کیا تے پھر کافراں دے قبضے کرن تو بعد او دے وچ اسلام دی نشانیاں شعائر اسلام وہ جاری ساری ہون کافراں او نہ ڈکے ہون یہ دارالاسلام اوتھے جمعہ سے ہی عیدین سے ہی۔ دارالحرب جتھے کدی بھی اسلام نہیں آیا اسلام دی حکومت نہیں گئی یا گئی سی تو انہاں آن کے ہر شے ڈک دیتی کافرہ قبضہ کر کے ہر شے ڈک دیتی ایک شرط دوسرا ہے دارالحرب اس ملک دے درمیان یا جنگل ہوئے کوئی سلطنت اسلامی بچنا ہو جی ہے تو دارالاسلام دو شرط ہے تیسری ہوتی ہے کہ کوئی ذمی یا مسلم امان نو کے ساتھ نہ رہے پرانی قدیم امان جڑی وہ کافی ہوگا تاوی وہ دارالاسلام بن جاتا رہندا ہے جی اے بھی نہ ہو سکے کوئی نہ رہ سکے تو پھر وہ دارالحرب تین شرطاں نال دارالحرب بندا ہے۔ اچھا ہوں دارالحرب ہو گیا تو دارالاسلام ہو گیا وچکار ہوندا ہے دارالکفر کیڑا جنوں آکھاں گے دارالکفر دارالحرب نہیں آکھاں گے یا انہوں آکھاں گے دارالاسلام یا آکھاں گے دارالکفر بعض احکام کی وجہ سے دارالاسلام کہیں گے اور بعض کی وجہ سے اس کو دارالکفر کہیں گے وہ کی جڑا دارالاسلام سمجھے دارالاسلام جڑا ایسا کہ اس دے اوتے اسلام دی حکومت نہیں حکومت کفر دی ہے لیکن نشانی اسلام دی جاری نہیں کی لیکن وہ کدی قانون اسلام دا رہا سی جی اسی ہندوستان بیٹھے
کدی اسلام دی حکومت ہے کہ نہیں؟ اور انگریزی تسلط تو بعد اسلام کی حکومت ختم ہو گئی. انگریزاں نے آن کے اپنی شیطانی ایک مصلحت کے تحت ہونا اسلام دیا نشان